بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ناول شروع کر رہے ہیں وہ ایک یتیم لڑکی کی کہانی ہے جس نے قرآن پاک کو اپنا رہنما اور اپنی مشکلوں کا راہ حل بنایا ہے۔ یہ ناول لکھا ہے نمرہ احمد نے اور اس کا نام ہے مصحف۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سنہری صبح بھیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی بس سٹاپ تک پہنچی۔ کندھے پہ بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے، چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے دوسرے سے بوتل کھول کر لبوں سے لگائی۔ گرمی آج کل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ صبح ہی صبح اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ جانے آگے کیا ہوگا؟ وہ گھونٹ بھرتی بیزاری سے سوچ رہی تھی۔ چہرے پر بھی وہی اکتائے ہوئے تاثرات تھے جیسے دنیا بھر سے خفا ہو۔ سنہری پیشانی پہ مستقل پڑے بال اور کان سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھائی خفگی۔ کچھ تھا اس میں جو اسے سارے جہاں میں یکساں بناتا تھا۔ لمبے کرتے اور جینز میں ملبوس رسی کی مانند دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپیٹے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، وہ پاؤں جھلاتی ہوئی تنقیدی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور تب ہی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ رکھا تھا، اور اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے نگاہ تیزی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی جہاں جگہ جگہ چاک اور وائٹر سے اس نے اپنا نام لکھ رکھا تھا، مخمل ابراہیم، مخمل ابراہیم، مخمل ابراہیم۔ آڑا ترچھا، چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی، مگر مخمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے۔ وہ بھی عجیب پرسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے، مگر وہ اپنی جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پہ رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرا لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں۔ کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ مخمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ ہی نہ پاتی تھی، ہمیشہ نگاہیں چرا جاتی تھی۔ شاید 1.5 مہینہ قبل سے بھی وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں سٹینڈ پہ دیکھتی تھی، اور ان 1.5 ماہ میں اس کا انداز ہمیشہ یکساں ہی رہا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ سی بینچ پہ بیٹھی، خاموشی سے سامنے سیٹ میں دیکھتی۔ وہ بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی، اور پر اس کی وہ پراسرار کتاب، سیاہ جلد والی بھاری کتاب جس کا سیاہ ورق بالکل خالی تھا، اس کی گود میں دھری ہوتی، اور کتاب کے کناروں پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے انداز میں کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس، یا شاید اس کے بیش قیمت ہونے کا۔ کتاب بالبش پر ہی موٹی تھی، صفوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے، جیسے کوئی بہت قدیم کتاب ہو اور سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز، کوئی پرسرار کتھا۔ وہ جب بھی اس کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا، وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو گئی۔ شاید تجسس سے عاجز آ کر رہی تھی وہ۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو۔ سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائی۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری؟ میرا مطلب ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے مخمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا؟ وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی دکان سے۔ یہ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔ جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پر ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ مہدم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ اسے تو کسی اور نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھا تھا۔ مخمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔
تمہیں کیا دلچسپی ہے اس بارے میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سی مسکرائی۔ تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ تجسس سے اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو مخمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ مخمل بیگ کا سٹرپ پکڑے کھڑی ہوئی۔ اسے جلدی کالج پہنچنا تھا اور میرا مستقبل بھی۔ مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے معذرت خوانا انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے مخمل۔ وہ الٹے پیروں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر ہی رہ گئی۔ یہیں کہ میں یہ کتاب تمہیں دے دوں، لیکن میں تو اسے تمہیں تب ہی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، پراسرار مہنی خیز مسکراہٹ۔ مخمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7ویں کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھ پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھی۔ دل کراہ کر رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار کے باوجود بسوں کے دھکے کھانے پہ مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پہ پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پہ ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری ہوئی تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان، اس کے سب سے بڑے تایا، اس وقت تک آفس سے لوٹ آتے تھے۔ ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا تھا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت مخمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا۔ اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم تائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کرتی اور مسرت ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ جب لولو شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین ڈور آرام سے کھولا کرے، آغا سب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ گھس بھر کی زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھی ہیں، ان کے انداز ایسے نہ نکلے جیسے مخمل کے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اسے آگ ہی لگ جاتی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فکرہ سماعت میں گونجتا تو وہ چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائی، اس نے بیگ سلیب پہ رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھ گئی۔ صبح ناشتے کے بعد سے اب تک اس نے کچھ نہ کھایا تھا۔ اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ کھولا تو خالی تھا۔ رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاکڈ تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل ہی فریج لاک کر دیتی تھی۔ پہلے مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے تائی مہتاب نے کھانے کی خود نگرانی شروع کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی کے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی کہ اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پر پھر سے وہ پرانی مخمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دڑم سے بند کیا، فرش پہ پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پہ ماری اور صوفے پہ ٹانگ سے ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی تائی مہتاب باہر آئی۔ مخمل، وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ، 1000 دفعہ کہا ہے آرام سے دروازہ کھولا کرو۔ مگر تم، آہستہ بولیں تائی اماں، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پہ کباب رکھ کے پاؤں جھلاتی بے نیازی سے کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا بھر احساس ہے کہ آقا صاحب دن بھر کے تھکے؟ مگر فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔
تائی مہتاب دل مسلاتی کلستی رہ گئی، اندر مسرت آوازوں پر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا مخمل، بھابھی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا۔ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ اس کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گئی۔ پھر سے باعث سے کھانا لگائی ہو فریج میں؟ اور پھر خود ہی خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ۔ مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائی تو لمحہ بھر مخمل کو دیکھا، سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جھریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے ضرر سی ماں، جو واقعی اس عالی شان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی۔ دل برا مت کیا کرو مخمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ اماں۔ باہر تائی مہتاب کے بولنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے، احسان نہیں کیا۔ میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہی ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا، سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں ہیں مخمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہیں۔ وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی، انہیں دیکھ کر رہ گئی، پھر سر جھٹک کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو گیا تھا۔